یہ کہانی ہے ایسے ملک کی جو کبھی بھوک اور غربت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ہے 1949 میں آزاد ہونے والی کنٹری چائنا۔ چائنا جہاں 1980 تک ہر 10 میں سے 9 افراد بھوک اور غربت کا شکار تھے۔ لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر اور انڈسٹری سب کچھ ایک دم زیرو۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کیسے چائنا نے 40 سال میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بھوک اور غربت سے نکالا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1958 سے۔ چائنا کا لیڈر ماؤ زیڈونگ نے کسانوں کو اکنامک گروتھ کے لیے زبردستی سرکاری فارمنگ پر لگا دیا۔ لوگوں کے گھروں میں زبردستی سٹیل بنوایا گیا۔ نہ ہی تو ریسورسز بچے، نہ ہی تو وقت اور نہ ہی محنت کا پھل۔ اکانومی اوپر جانے کے بجائے 30% سے نیچے گر گئی۔ عورت، مرد، بچے بھوک سے تڑپ کر مرنے لگے۔ ماؤ کے اس غلط فیصلے نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی۔ 1976 میں ماؤ کی موت کے بعد نئے لیڈر کے دور کا آغاز ہوا، ڈینگ شاؤپنگ۔ ڈینگ نے ایک نیا دور شروع کیا۔ انڈسٹری اور ایگریکلچر کی زمین کسانوں کو لانگ ٹرم لیز پر دے دی گئی اور پہلی بار کسانوں کو یہ حق ملا کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ایگریکلچر میں 25% تک اضافہ ہو گیا۔ 1978 میں چائنا نے لانچ کی اوپن ڈور پالیسی، اپنا بازار دنیا کے لیے کھول دیا۔ فورن کمپنیز کو چائنا میں انویسٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ نائکی، ایپل اور کئی سارے ملٹی نیشنل کمپنیز نے چائنا کے اندر اپنے یونٹس لانچ کرنا شروع کر دیے۔ سستی لیبر، ریلیکسڈ ٹیکس رولز اور یہ سب ملا کر 13 کروڑ لوگوں کو روزگار ملا۔ آج چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ چائنا نے صرف فیکٹریز نہیں بنائی، تعلیم میں بھی سرمایہ کاری کی۔ 9 سال تک پری اور کمپلسری ایجوکیشن کا نظام لگایا گیا۔ جی ڈی پی 17 ٹریلین تک پہنچ گئی اور بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا گیا روبوٹکس، کوڈنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ لوگوں کو مارکیٹ بیسڈ سکلز سکھائی گئی، وہ سکلز جو ایکچوئل جاب میں کام آتی ہیں۔ آج کا چائنا پوری دنیا کا ٹیک ہب بن گیا ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں دیکھیے، موبائل، ٹی وی یا پنکھا، ہر چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا۔ چائنا آج بھی زمین کا رائٹ اپنے پاس رکھتا ہے اور اسی پر انڈسٹری اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر کے ہر روز نئے ریکارڈز توڑ رہا ہے۔ یہ وہ ترقی کی راہ ہے جہاں آج تک پاکستان اور انڈیا کبھی نہیں پہنچ سکے، لیکن چائنا نے یہ سب کچھ ہی سالوں کے اندر کر دکھایا۔ یہ تھا چائنا کا اصلی سفر، بھوک سے ٹیکنالوجی تک، ایک مثال جو دنیا کے لیے سبق بن چکی ہے۔